کچھ لوگوں کا آئی کیو ذرا دیکھیں نا، ماضی میں ان کا کیا آئی کیو تھا وہ عمران خان صاحب، اور ان کے آئی کیو سے عمران خان صاحب کافی متاثر ہو گئے. پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائم منسٹر کا ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا؟ یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں، معمولی کپتان ہے، فیل رہا ہوں ہمیشہ. میں اللہ آپ کی دعا قبول کرے لیکن ان کی کیونکہ طرح آپ نے کامیاب خدمت نہ نہیں ہوں. کی. کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت دے. بس یہ اسلام کے اوپر درجے قرآن کے اوپر بات کرتا ہے اور اللہ اس کو صرف سچ بولنے کی طاقت. ویری ہمبل. دنیا والی کریں جہاں صاحب آپ کی کانسٹیٹنسی ہے وہاں کریں، شو آف اسٹرینتھ وہاں کریں، آپ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہم شو آف اسٹرینتھ ادھر کر رہے ہیں سرفراز صاحب. میں ذرا اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک جنرل نے چیف جسٹس سے جو کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آئینی طور پہ ایک ریفرنس بھی شکر ہے کہ ایک ہی ریفرنس چلی گئی. یہ نہیں کیا کہ جو باقی ججز چن کے آپ نے سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ تو کیا نا. ایجیٹیشن نہیں کر رہے جن پولیٹیکل ورکرز کے ہاتھ چیف جسٹس کے گریبان تک گئے انہوں نے ٹھیک کیا. فواد صاحب یہ کیا عام آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں نا ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک ہی ہیں. خیر بابر اعوان صاحب کے بارے میں تو پھر پرائم منسٹر کی دعا ہی پوری ہوگی نا، وہ سچ بول رہے ہیں آج تک. دوسری بات یہ ہے چلے یہ آپ نے چھکا مار دیا ہے. I discovered that it's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given, projects, okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work. بلین 35 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے. میرے پاکستانیوں ان سے زیادہ جھوٹے لوگ آئے نہیں ہیں. جو فلور آف دا ہاؤس پہ جس ملک کا وزیر اعظم جھوٹ بول دے ان کی کیا زبان ہوگی؟ تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کرنے آ رہے تھے چائنیز. پاکستانیوں یہ سرمایہ کاری نہیں تھی، یہ قرضے لے رہے تھے 45 ارب ڈالر کے. آپ کے بچوں کو مقروض کر رہے تھے، ایک ایک پاکستانی کو مقروض کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اس پہ ان کی کمیشن. آپ کو پتا نہیں کہ 2002 سے لے کے 2007 تک لوگ کھربوں پتی بنے پراپرٹی میں، کسی نے ٹیکس نہیں دیا. کیونکہ کون لوگ وہ تھے؟ جنرلز تھے، کوئی ٹیکس نہیں دیا. کہ جو ملک کے اوپر کنٹرول کر کے ساری ریسورسز پہ بیٹھ گئی. آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں. حمود الرحمان کوئی اپوزیشن لیڈر تو نہیں تھا، جسٹس تھا. اس نے جو رپورٹ دی تھی اس میں کچھ چیزیں تو پڑھیں. اس نے کہا فوج کی ٹاپ براس کا ستیہ ناش ہو گیا، کرپٹ ہو گئی ہے، سافٹ ہو گئی ہے، پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے، ایز این انسٹیٹیوشن برباد ہو رہی ہے. تب کہا تھا سیولین افیئرز میں. آج سوچیں کہ آج فوج کروا رہا ہے جنرل مشرف اپنی کرسی کے لیے، آج فوج کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے. اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کی کیا مستقبل ہے؟ اچھا بے نظیر بھٹو ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، آپ وزیر بنے، آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی اے کا اسٹینڈ بڑا کلیئر ہے. اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشینز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے. جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے. ریٹائرمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ جس دن یا ملک میں
कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी आशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे वहाँ रह के और महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े, दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। इसके ऊपर कह दूं, हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई मुल्क के गद्दार हैं, लेकिन इनको इस तरह ट्रीट करना चाहिए। वो ओवरसीज वो जी ड्यूल नेशनल है, वो ये ओहदा नहीं ले सकता और वो कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर दूसरे दिन अदालत में लोग चले जाते हैं। मैं अभी तक हैरान हूं कि इनको ये नहीं समझ आ रही हमारे लोगों को जो ये इस तरह की बातें करते हैं। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। जब प्रॉब्लम्स आए हमें एक्सपेरिमेंट तो करना था। मेरे ख्याल में जो अब कॉम्बिनेशन आया आप देखेंगे आईजी का भी और चीफ सेक्रेटरी का भी, अब ये चलेगा। ये जो हमने चेंजेस किए हैं 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए और क्यों लेके आए? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा। ये मैं आपको मुबारक देता हूं। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। हर पंजाब के हर जिले के अंदर हमें पता है कि ये माफिया बैठा होता है छोटा सा, जो रस्सागीर होते हैं, जो कि लोगों को डरा के धमका के पैसे इकट्ठे करते हैं। और हम जब तक जहां तक मुझे पता है पिछले 30 साल में तो वो जो रस्सागीर और ये जो डाकू और ये जो खौफनाक गुंडे बैठे होते थे हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कई सियासी लोग उनसे दोस्तियां कर लेते थे, उनके जरिए वोट भी लेते थे। तो मैं आपसे आईजी साहब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नजर ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अभी तक मैं आपको दाद देता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने देख रहा हूं खौफनाक किस्म के 15-20 साल जो कत्ल कर रहे थे लोगों को, वो आपने पकड़ के जेलों में डाले। बड़ा अच्छा शुरू आपने बहुत अच्छा किया। आईजी पुलिस शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम डेवलपमेंट हुई है स्टोरी में। आईजी पुलिस पंजाब और सीसीपीओ लाहौर में जारी जो सर्द जंग थी उसका ड्रॉप सीन हो गया है और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख जीत गए हैं, जबकि आईजी पुलिस शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया। स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें। इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती है ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया इतना पैसा? और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई होगी। 1950 के अंदर इत्तेफाक फाउंड्री मियां साहब के वालिद साहब ने बनाई। मैं समझता हूं कि मियां साहब के वालिद साहब वाकई मेहनत कश आदमी थे, एक जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इत्तेफाक फाउंड्री बनाई 1950 में। उनकी इत्तेफाक फाउंड्री नेशनलाइज कर देते जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल जिया 1980 में वापस दे देते हैं उनको, मियां साहब के वालिद साहब को। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब फौज, और वही फौजी जनरल के सपोर्ट के अंदर 48 लोगों को मारता है, 200 लोगों को गोलियां लगती है। इसलिए
اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا, کوئی قتلوں کا کیس نہیں ہوں گے, چوری کا کوئی کیس نہیں ہوگا. ان سے میں لکھتا ہے مائیکل شور کہ ڈو ناٹ پش دا جنرل ٹو ڈو ا ڈرٹی ورک اگینسٹ پاکستان's انٹرسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ وی لوز اے یوزفل ایلائی. یہ مائیکل شور لکھ رہا ہے جنرل کے متعلق کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف یہ ہماری مدد کر رہا ہے. نواز شریف, ان کی شریف کی فیملی, اب ان کی فیملی دیکھ لیں, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. شوکت خانم, میں اس لیے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی وجہ سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے, تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل تو 70 کروڑ کا انہوں نے کہا بنے گا, 70 کروڑ روپے کا. اس وقت لگتا تھا کہ 70 کروڑ کیسے اکٹھا ہوگا, اور بڑی مشکلوں سے اکٹھا ہوا وہ 70 کروڑ. اس وقت میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے لاہور پنجاب کے, میرے منہ سے نکلے لاہور کے پنجاب کے, تو انہوں نے 50 کروڑ بھی دیا, اور یہ 1989 کی بات کروں 50 کروڑ بہت پیسہ تھا. کہتے اس کی لینڈ بھی نواز شریف صاحب نے دلوائی تھی. جی, یہ گورنمنٹ پنجاب سے ہی میاں نواز شریف نے زمین دلوائی تھی, اس لیے ہی ہماری اس حکومت سے زیادہ امید ہے اور ان سے زیادہ توقع رکھتے ہیں. حالانکہ بے نظیر حکومت نے تو اس کو صرف پوری کوشش کی کہ کسی طرح کی بند ہو جائے. بس بات یہ ہے کہ جو میں اس وقت جو ٹاپ 3 ڈونرز ہیں اس ہسپتال کے, انہوں میں سے میں ہوں. سب سے زیادہ ہسپتال میں جو پیسہ دیا شروع میں نے ہی دیا. کتنا پیسہ اب تک آپ نے دیا؟ میرا جی اللہ کا شکر ہے کوئی 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ دیا. میاں نواز شریف 50 کروڑ بھی دیا, اور یہ 1989 کی بات کروں 50 کروڑ بہت پیسہ تھا. میرا جی اللہ کا شکر ہے کوئی 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ دیا. کہ یہ عمران خان نہیں بنا سکتا تھا, نہ چلا سکتا تھا. حکومتیں ایسے ہسپتال نہیں چلا سکتی. I cannot express the great feeling of fulfillment and achievement I had when the Prime Minister came to do the stone laying of our hospital in April 91. ہمیں اسپیکر صاحب, میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح اب آپ جو دیکھ رہے ہیں, اسحاق ڈار کو دیکھیں. اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی, مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف, ان کی شریف کی فیملی, اب ان کی فیملی دیکھ لیں, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ ISI جنرل نے مجھے کہا کہ عمران الیکشن سے پہلے 2002 کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی, آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں. تو میں نے اس سے جب نام انہوں نے مجھے بتائے, میں نے کہا پاکستان کے نامور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال دیے ہیں, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں. تو مجھے آگے سے جواب دیتا ہے کہ عمران یہ لوگ صرف چوروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں. اچھا, یہ ISI کا جنرل کہہ رہا ہے کہ لوگ عمران صاحب صرف چوروں کو ووٹ دیتے ہیں. تو جب آپ ایک اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے, ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور یہ غلط اپنی بہتری کے لیے, اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے لوگ بھی تو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ تو مشاہد کو تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے ہوں گے نا غالباً. ہم سپورٹ یاد رکھیں کہ PMLN جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے, اس کو صرف 13 سیٹیں ملی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو ہم تو ابھی ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی امریکنز کے کہنے پہ, اور صرف کچھ چند سو القاعدہ کے پیچھے انہوں نے فورس کیا پاکستانی فوج کو جانے کے لیے. فورس ایک پریشر ڈالا, ایک پیسے دیے, پیسے کے پیچھے جنرل مشرف نے فوج بھیجی, دی گئی. آج وزیرستان کے اندر جو ساری تقریباً عوام ہے وہ پاکستان فوج کے خلاف ہو چکی ہے. جن جن لوگوں نے پاکستان فوج کی مدد کی تھی ان ساروں کو چن چن کے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اگر آج آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کنٹرول میں ہے, بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. 2004 میں فوج وہاں بھجوائی, اپنے اوپر ایسا بڑا عذاب لیا ہے کہ یہ ختم نہیں ہونے والا. یہ میں آپ کو بتاؤں ندیم, میں چلتا جائے گا ایسے ہی, اب ملک بیٹھ جائے گا. ابھی کہتے تھے
ٹریننگ دی, ہم نے ان کو استعمال کیا, ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا. میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری, یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں, تو ہماری شیعوں سے دوستی کروا دیں. میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا؟ کہتے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے, جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں, اور جب چاہتی ہے. میں حیران رہ گیا. یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تھے. اور آپ ایک, خیر میں نام نہیں لوں گا, ایک ٹی وی اینکر تھے, وہ لے کے آئے, وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ میں, اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں. تو مجھے تب سے, یہ خیر کافی سالوں کی بات ہے, بات یہ ہے کہ کاشف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے. خود ہی پہلے ہم نے لوگوں کو ایک طرف لگایا, پھر ان کو بعد میں پہلے پیسے لے کے جہادی بنایا. ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی امریکنز کے کہنے پہ, اور صرف کچھ چند سو القاعدہ کے پیچھے انہوں نے فورس کیا پاکستانی فوج کو جانے کے لیے. ایک پریشر ڈالا, ایک پیسے دیے, پیسے کے پیچھے جنرل مشرف نے فوج بھیجی, دی گئی. آج وزیرستان کے اندر جو ساری تقریباً عوام ہے وہ پاکستان فوج کے خلاف ہو چکی ہے. جن لوگوں نے پاکستان فوج کی مدد کی تھی ان ساروں کو چن کے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اگر آج آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کنٹرول میں ہے, بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. 2004 میں فوج وہاں بھجوائی, اپنے اوپر ایسا بڑا عذاب لیا ہے کہ یہ ختم نہیں ہونے والا. یہ میں آپ کو بتاؤں ندیم, میں چلتا جائے گا ایسے ہی, اب ملک بیٹھ جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج, اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 48 لوگوں کو مارتا ہے, 200 لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں. اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا, کوئی قتلوں کا کیس نہیں ہوں گے, چوری کا کوئی کیس نہیں ہوگا. ان میں لکھتا ہے مائیکل شور کہ ڈو ناٹ پش دا جنرل ٹو ڈو آ ڈرٹی ورک اگینسٹ پاکستان انٹرسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ وی لوز اے یوزفل ایلائی. یہ مائیکل شور لکھ رہا ہے جنرل کے متعلق کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف یہ ہماری مدد کر رہا ہے. I think it's an important exchange. Osama bin Laden, when he was found and killed by American troops, he was just outside of your capital. Has there ever been a Pakistani investigation, a government investigation, as to how that could have happened? That he could have been living there for so long? There has been an investigation, but I don't know whether as far as I know, the Abbottabad commission sat down, and I don't know what the conclusion was. But I can tell you one thing. You see, I again go back. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between there had to be links because they trained them. Now, as I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, not everyone agreed with us. Within the army, people didn't agree with us. And so, as I said, there were more insider attacks in Pakistan. General Musharraf, there were 2 attacks on him, suicide attacks on him, which were insider from within the army. So people, so as far as I know, and I think there was a statement by President Obama that Pakistan military, the army chief, the ISI chief, had no idea about this. Because I know, because I think they were listening, to their conversation the night the raid took place. And they said so. So if there was, it was probably at lower levels who already had contacts. I just wanted to follow up on something. میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ ISI جنرل نے مجھے کہا کہ عمران الیکشن سے پہلے 2002 کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں. تو میں نے ان سے جب نام انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا پاکستان کے نامور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال دیے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں. تو مجھے آگے سے جواب دیتا ہے کہ عمران یہ لوگ صرف چوروں کو ہی ووٹ دیتے ہیں,
یہ ISI کا جنرل کہہ رہا ہے کہ ابھی کہتے تھے ٹریننگ دی ہم نے ان کو استعمال کیا ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو اس سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں تو ہماری شیعوں سے دوستی کروا دیں میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا کہتے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں اور جب چاہتی ہے میں حیران رہ گیا کس نے کہا یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تھے اور آپ ایک خیر میں نام نہیں لوں گا ایک ٹی وی اینکر تھے وہ لے کے آئے وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ میں اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں تو مجھے تب سے یہ کافی سالوں کی بات ہے بات یہ ہے کہ کاشف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے خود ہی پہلے ہم نے لوگوں کو ایک طرف لگایا پھر ان کو بعد میں پہلے پیسے لے کے جہادی بنایا ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی امریکنز کے کہنے پہ اور صرف کچھ چند سو القاعدہ کے پیچھے انہوں نے فورس کیا پاکستانی فوج کو جانے کے لیے فورس ایک پریشر ڈالا ایک پیسے دیے پیسے کے پیچھے جنرل مشرف نے فوج بھیجی دی گئی آج وزیرستان کے اندر جو ساری تقریباً عوام ہے وہ پاکستان فوج کے خلاف ہو چکی ہے جن لوگوں نے پاکستان فوج کی مدد کی تھی ان ساروں کو چن کے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اگر آج آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کنٹرول میں ہے بالکل کنٹرول میں نہیں ہے 2004 میں فوج وہاں بھجوائی اپنے اوپر ایسا بڑا عذاب لیا ہے کہ یہ ختم نہیں ہونے والا یہ میں آپ کو بتاؤں ندیم میں چلتا جائے گا ایسے ہی اب ملک بیٹھ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 48 لوگوں کو مارتا 200 لوگوں کو گولیاں لگتی اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا کوئی قتلوں کا کیس نہیں ہوں گے چوری کا کوئی کیس نہیں ہوگا ان سے میں لکھتا مائیکل شور کہ ڈو ناٹ پش دا جنرل ٹو ڈو ا ڈرٹی ورک اگینسٹ پاکستان's انٹرسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ وی لوز اے یوزفل ایلائی یہ مائیکل شور لکھ رہا ہے جنرل کے متعلق کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف یہ ہماری مدد کر رہا ہے پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے وہ پھر اپنے پتوں کو سامنے لے کے آتے نیچرل لیڈرشپ سے کیا مراد ہے نیچرل لیڈرشپ تو لوگ اوپر لے کے آتے ہیں نا جو لوگوں کا نیشنل لیڈر ہے فوج ایک مینوفیکچر کرتی ہے لیڈرشپ جان کے لے کے اس انسان کو آتے ہیں جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اب کنٹرول کس کو کر سکتے ہیں یا وہ کرپٹ ہوتا ہے یا اس کے کرپشن کی فائل ہوگی اس کو کنٹرول کریں گے اور یا وہ ایک نااہل آدمی ہوگا جس کی کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی جو معاشرے کا اسٹرکچر ہے فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے ان کو ہر قسم کے اسٹیٹ ایجنٹس کہا جا رہا ہے لینڈ گریبنگ کے اوپر ان کا نام آ رہا ہے بدنامی ہو رہی ہے فوج کی یہ پاکستانی فوج کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی فوج کا خیر ہوا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط کر رہی ہے پاکستانی فوج دیکھیں نا کیوں نہیں دنیا کے اندر فوج کہیں اور جنرل کوئی ملک چلا رہا ہے سوائے ایک ملک ہے برما کے جس کا حال دیکھنے والا ہے کیوں نہیں اور کسی ملک کے اندر فوجی جنرل آ کے ملک چلا رہا ہے کیونکہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کی جو ہائی براس ہے وہ بہت بینیفٹ لیتی ہے ملٹری اب تو سارے ادارے دیکھیں تقریباً ریٹائر اور ان سروس جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اس سے بھی نقصان ہے فوج کو یہ فوج کا کوئی خیر خواہ ابھی کہتے تھے ٹریننگ دی ہم نے ان کو استعمال کیا ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو اس سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں تو ہماری شیعوں سے دوستی کروا دیں میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا کہتے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں اور جب چاہتی ہے میں حیران رہ گیا کس نے کہا یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تھے اور آپ ایک خیر میں نام نہیں لوں گا ایک ٹی وی اینکر تھے وہ لے کے آئے وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ میں اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں تو مجھے تب سے یہ کافی سالوں کی بات ہے بات یہ ہے کہ کاشف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے خود ہی پہلے ہم نے لوگوں کو ایک طرف لگایا پھر ان کو بعد میں پیسے لے کے جہادی بنایا